خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شائستہ اختر ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول کلام خدا میں فرماتے ہیں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کر دیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ آئیے ناظرین، ہم بھی ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کا اظہار کرتے رہیں، اور ابھی وقت ہے خدا کی پرستش اور حمد و ثنا کا۔ تو آئیے مصروف جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت گیت مصروف جارڈن کی آواز میں سنا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کی اس پرستش کے وسیلہ سے ہم سب نے برکت پائی ہے۔ اور اب وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے یہ کہانی سنیں۔ پیارے بچوں اور ناظرین، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا مختلف طریقوں سے ہمارے لیے یہ ممکن کرتا ہے کہ ہم اس کے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں،
اور ہم نے سنڈے اسکول کے پہلے کورس کی پہلی کتاب کو ختم کیا، جس میں سے ہم نے یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سیکھا اور ہمارے ایمان کو بڑی تقویت ملی۔ اور اب اس دوسری کتاب کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب لوگ اس سے بہت زیادہ برکت پا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ ان اسباق کے وسیلہ سے آپ سب کے دلوں میں بھی یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے اسی سلسلہ میں ایک اور سبق پر غور کرتے ہیں، جس کا نام ہے یسوع کی قبر کا پیغام محبت، اور جسے بیان کیا گیا ہے مقدس لوکا کی انجیل 24ویں باب کی پہلی تا 12ویں آیات میں۔ اور ہماری آج کی سندی آیت ہے، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ بیان ہے۔ اور ہماری اس کہانی کا بنیادی مقصد ہے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بھی جی اٹھیں گے۔ بچوں، جب یسوع مر گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یسوع کے دشمن جیت گئے ہیں، لیکن اتوار کے دن صبح سویرے ہی یسوع نے قبر کو چھوڑ دیا، اور وہ خالی قبر ہمیں اس کی محبت کا ایک اور پیغام سناتی ہے۔ آئیے اب سبق پر غور کریں۔ جب یسوع مبارک جمعہ کے دن مر گیا تو اس کے شاگردوں نے اس کو قریبی قبر میں دفن کر دیا۔ یہ قبر ایک غار تھی جس کے دہانے پر یعنی جس کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا تھا۔ اتوار کے روز بہت ہی صبح سویرے مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں قبر پر آئیں۔ سبت کا دن کیونکہ آرام کا دن تھا، اس لیے وہ اتوار کو خوشبودار چیزیں جو انہوں نے تیار کی تھی جلد لے کر جانا چاہتی تھیں۔ جب وہ راستے میں ہی تھیں تو آپس میں کہنے لگیں، ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا، کیونکہ وہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ لیکن وہ جب قبر کے قریب پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے اور قبر کا منہ کھلا ہوا ہے۔ مریم مگدلینی پریشان ہو کر شہر میں شاگردوں کو بتانے کے لیے دوڑی، لیکن دوسری عورتیں قبر کے اندر آ گئیں اور انہوں نے 2 فرشتوں کو وہاں دیکھا۔ فرشتوں نے ان سے کہا، ڈرو مت، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، دیکھو قبر خالی ہے، بس تم جا کر اس کے شاگردوں کو خوشخبری دو۔ بچوں، عورتوں کے جانے سے پہلے اسی صبح ایک بڑا بھونچال آیا، اور جو نگہبان قبر کی نگہبانی کر رہے تھے وہ سب ڈر گئے، اور انہوں نے ایک عجیب روشنی دیکھی اور وہ اسے دیکھ کر بھاگ گئے، کیونکہ یسوع جی اٹھا تھا۔ لیکن فرشتے اس خوشخبری کو ہر قبر پر آنے والے کو بتانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ عورتیں دوڑی ہوئی شہر کو گئیں تاکہ یہ خوشخبری دوسروں کو بھی سنائیں۔ بعد میں یسوع کے بہت سے شاگردوں کو یسوع کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا۔ پیارے بچوں، ہر کوئی یسوع مسیح پر نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر ایمان اب لا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے جیتا دیکھ لیا تھا۔ عورتوں کے لیے یہ کیسی خوشی کی بات تھی، اور ہم سب کے لیے بھی یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نجات دہندہ زندہ ہے۔ ہم اس پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو خود مردوں میں سے زندہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ خدا میں مسیح کی محبت سے ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ موت بھی نہیں۔ ننھے منھے ساتھیوں، ہم نے سیکھا کہ ہمارے مسیحا نے قبر اور موت پر فتح پائی، اور وہ زندہ ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتا ہے۔ آئیے اسے دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں سکونت کرے۔ یاد رکھیں کہ اس کی موجودگی ہمیں خوشی اور اطمینان جیسی نعمتوں سے آسودہ کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ زندہ مسیحا آپ کے ساتھ ہمیشہ تک رہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آپ نے ہماری آج کی کہانی سنی اور دیکھی اور کلام خدا کو سیکھا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خدا کے کلام اور اس کی پہچان میں روز بروز ترقی کرتے چلے جائیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خدا کے کلام کو سیکھیں۔
ہمارا آج کا مضمون ہے روح القدس نے مجھے سچے ایمان میں قائم رکھا۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ میرے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، مجھے نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ ابلیس، دنیا اور میری اپنی گنہگار فطرت میرے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور مجھے نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کہ روح القدس مجھے ایمان میں قائم رکھنے کے علاوہ کیا کرتا ہے۔ آئیے سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے سچے ایمان میں قائم رکھا، اور آج کا ہمارا سوال ہے میرے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کیا کوشش کرتے ہیں اور مجھے نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے والا جات کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 3 آیت۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ افسیوں 6واں باب اور اس کی 11ویں و 12ویں آیت۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو روحانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ گلتیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ رومیو 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت۔ میں اکثر گناہ میں گر جاتا ہوں کیونکہ میرا پرانا آدم لگاتار نئے آدم کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا ابلیس، دنیا اور میری گناہ گار فطرت میرے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے نیک اعمال سے روکتے ہیں، اور مزید جانیں گے پھر روح القدس مجھے ایمان میں قائم رکھنے کے علاوہ کیا کرتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے والا جات کا مطالعہ کریں گے۔ یسایہ 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ یسیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ پہلا پطرس 1 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تم ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ زبور 51 10ویں آیت سے 12ویں آیت۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنے نجات کی شادمانی سے مجھے پھر عنایت کر اور مستد روح سے مجھے سنبھال۔ ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا روح القدس میرے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے اور میری محبت کو تازہ کرتا ہے تاکہ خدا کی مرضی کو بجا لاؤں جب تک آسمان تک نہ پہنچوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ناظرین، میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی خدمت کے لیے ہم کمزوروں اور بے وجودوں کو چن لیتا ہے تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے مسائل کو فونز اور میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمہ وقت آپ کی درخواستیں خداوند کے حضور پیش کرتی رہتی ہے، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ اور ناظرین، ہمارے بہت سے بھائی بہنیں جن کو خدا نے ان کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا، وہ مایوس بالکل نہ ہوں،
بلکہ اپنی درخواستیں خداوند کے حضور میں پیش کرتے رہیں، وہ یہوہ یری آپ کو وقت پر جواب دے گا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے بہت سی برکات حاصل کی ہیں۔ پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی قیمتی رائے اور مشورہ جات کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں ضرور لکھیے اور کالز کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ، 26 راوی بلاک، شادمان ٹاؤن، ساہیوال۔ کالز اور میسیجز کے لیے ہمارا نمبر ہے 03027891 703۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔